إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. أولا तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, अज़मत, बड़ाई व किबरियाई, यकताई व तन्हाई, बादशाही व शहनशाही, वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहु दरूद और सलाम नासिल हो तमाम अंबियाए किराम और रसूलान इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع کس عنوان پر دیا جانے والا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پر لوگ بہت کم بولتے بھی ہیں اور لوگ بہت کم اس کے اوپر کچھ تحریر کرتے بھی ہیں، جبکہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک اہم بنیادی ستون ہے۔ یہ چیز ہماری زندگی کا اس کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور وہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے دلہا کیسے تلاش کرے، ایک بھائی اپنے بہن کے لیے کیسا رشتہ تلاش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی جو تلاش ہے وہ کچھ اور ہے، اور شریعت کی جو تلاش ہے، شریعت کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہے۔ جب ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاشتے ہیں، اپنی بہن کے لیے جب کوئی رشتہ تلاشتے ہیں، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ لڑکا کا کاروبار کیسا ہے، لڑکی کی کمائی کیا ہے، لڑکے کے پاس مال و دولت ہے نہیں، لڑکے کے پاس گھر بار ہے یا نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کھوج ہے، ہماری اور آپ کی تلاش ہے، جبکہ شریعت کی جو تلاش ہے وہ کچھ اور ہے، شریعت کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور اصول ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے، آج معاشرے کے ہر افراد نے شریعت کے ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، شریعت کے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ بنتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر چین اور سکون نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ جو آپس میں رشتہ دار بنتے ہیں شادی کے دن سے ہی لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بنیاد کچھ اور رہتی ہے، جب ہماری بنیاد کچھ اور ہے، شریعت کو چھوڑ کر کے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے رشتوں کے اندر مٹھاس نہیں بلکہ کھٹاس پیدا ہونی ہی ہونی ہے۔ جب ہم کوئی دلہا تلاشیں، اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاشیں، یا اپنے بہن کے لیے جب کوئی شوہر تلاشیں، تو جانتے ہیں شریعت کا پہلا اصول، سب سے پہلا اصول جن کو ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ تو پوچھنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دلہے کی سب سے پہلے عقیدہ چیک کیا جائے۔ بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ یہ کون سی بات ہے، آج کل کے دور میں اس طرح کی بات ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ اس کا چیک کیا جائے گا، عقیدے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ایک نسل کو کفر اور شرک کے اندر ڈال دیا، ایک نسل کو۔ آج کل لوگ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ہم اور آپ، کوئی لڑکا ہے، پیسے والا ہے، جائیداد والا ہے، ہم آنکھ بند کر کے اپنے بیٹی کو دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی زندگی اچھی ہو جائے گی، ہماری بہن کی زندگی اچھی ہو جائے گی، یہ سوچ کے دیتے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی جگہ سے بھی ہمیں رشتہ ملتی ہے، یعنی رشتے کا پیغام آتا ہے، جو کہ غریب لڑکا ہوتا ہے لیکن اس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، ہم اور آپ اس لڑکے کو اپنے بیٹی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، کہ اہل ایمان والوں سنو، ایک مشرک سے غلام بہتر ہے جو ایمان والا ہو۔ ایک مشرک سے، ایک بدعتی سے
وہ غلام بہتر ہے جس کے پاس ایمان ہو. ساری دولت ایک طرف لیکن ایمان کی دولت ایک طرف. ایمان سے کسی چیز کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یقین مانیے یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ غلام بہتر ہے مشرک سے جو پیسہ والا ہو, مالدار ہو, اس کی زندگی کے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں ہے. آگے جانتے ہیں اللہ رب العالمین کیا بیان فرمایا؟ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ تمہیں مشرک پسند ہی کیوں نہ آ جائے, اگرچہ مشرک مالدار ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ مشرک اسمارٹ ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ مشرک اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان والا ہی کیوں نہ ہو, لیکن تم اسے اپنی بیٹی نہ دو جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے. آج ہم سوچتے ہیں مشرکوں کے اندر ہم اپنی بیٹی کو بیاہ دے رہے ہیں, مشرکوں کے اندر ہم اپنی بہنوں کا رشتہ کر رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے, بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہماری بیٹی کا نسل کا کیا ہوگا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل نہیں ہے. ارے بیٹی سے بھی جو نسل ہوتی ہے وہ بھی ہماری نسل ہے. کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ انسان جس نے اپنی اولاد کو شرک کے دلدل میں پھینک دیا. بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں, تاخیر ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کریں, اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. آپ جب رشتہ تلاشنے گئے اس سے سوال کریں بھائی آپ کا عقیدہ کیسا ہے. اگر ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تو آپ انڈائریکٹ تو پوچھ سکتے ہیں نا, بھائی عقیدے کی کون سی کتاب آپ پڑھے ہو ذرا بولو. نہیں, ہرگز نہیں. ہر ایک انسان کے دل و دماغ کے اندر روپیہ روپیہ, پیسہ پیسہ پیسہ, اس کے بعد مال و دولت, اس کے بعد کیا ہے خاندان, حسب و نسب. بعد میں اگر پیسہ ہے, روپیہ ہے, تو اگر وہ گیا گزرا خاندان کا دھیڑ ہے, چمار ہے, وہ نہیں سوچتا انسان. پیسہ ہے نہیں, ہو گیا, ختم. اور یہی پیسے کی گرمی انسان کو بعد میں محسوس ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. وہ نوبت ہی نہیں آتا. ہم نے اصول کو چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم عقیدے کو دیکھیں. عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے, چلیے مان لیتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے, رشتہ آیا ہماری بہن کا, ہماری بیٹی کا, تو دیکھیں گے کہ آیا اس کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق ہے نہیں, اچھے اخلاق والا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے, سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا. ہاں شکل میں اچھا ہوگا, میں مانوں گا, میں اس کی صورت اچھی ہوگی, ماننے کے لیے میں تیار ہوں, پیسہ ہوگا, روپیہ والا ہوگا, لیکن جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں وہ انسان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی زبان کیسی ہے وہ چیک کریں. کیا وہ ماں بہن کو تو گالی تو نہیں دیتا ہے؟ کیا وہ اپنے دوست یاروں میں گالی بکنے والا تو نہیں ہے؟ کیوں؟ جس انسان کی زبان گندی ہے وہ اپنی بیوی کو گالی دے گا, وہ اپنی بیٹی کو, آپ کی بیٹی کو گالی دے گا, وہ آپ کی بہن کو گالی دے گا, وہ اپنی اولاد کو گالی دے گا. اور جب گالی بکنے والا ہوگا تو آپ کی بیٹی کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی ہے. اس کا زبان دیکھیں, اس کے اخلاق کو دیکھیں, اس کے کیریکٹر کو دیکھیں, اور تب یقین کریں کہ ہاں رشتہ کر سکتے ہیں. ابھی نہیں, یہ تو ابھی دوسرا ہی اسٹیپ ہے, اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے. آج ہمارے پاس اخلاق ہے نہیں ہے, روپیہ اور پیسہ ہے. جب روپیہ اور پیسہ ہے تو جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اتنے فتنے فساد ہیں. آج شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معیار روپیہ پیسہ بنا لیا, اخلاق نہیں بنایا. آج ہر دن نہیں, ہر منٹ پر ہندوستان کے اندر ریپ کی واردات انجام ہو پا رہے ہیں, بلاತ್ಕಾری ہو رہی ہے ہر منٹ پر, ہر سیکنڈ پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معیار روپیہ اور پیسہ بنا لیا, اخلاق کو نہیں بنایا. اور جب ہم نے اخلاق کو نہیں بنایا تو آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا فرمان نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. دیکھو اگر تمہارے سامنے میں, تمہارے پاس تمہارے بیٹی کا, تمہارے بہن کا, تمہارے رشتہ دار کا
کسی اخلاق والے کا رشتہ ہے، کسی دیندار لڑکا کا رشتہ ہے، کسی اخلاق مند انسان کا رشتہ ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس انسان سے کر دو، تم اپنی بہن کا نکاح اس انسان سے کر دو اگر دیندار ہے، اخلاق والا ہے تو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ذرا غور سے سنیے گا اور حالات جو ہیں اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ ہمارے جو بھی بیانات ہیں وہ حالات کے حساب سے، آج حیدرآباد میں کچھ دن پہلے کیا ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ حالت اور یہ نوبت جو آئی ہے، یہ شادیوں کو مسلمانوں نے مہنگا بنا دیا ہے، جو بنیاد ہے وہ کچھ اور سے کچھ اور بنا لیا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین کے اوپر فتنہ برپا ہوگا، اللہ اکبر، وفساد عریض، بڑے بڑے واردات ہوں گے، چھوٹے نہیں، فساد عریض، بڑے بڑے واردات جس سے انسان کی روح کانپ جائے گی۔ کیسا واقعہ ہوا دیکھ رہے ہیں ابھی فی الحال حیدرآباد کے اندر، کیسا واقعہ رونما پیش آیا، گلبرگہ کے اندر کیسے حالات پیش آئے، انسان کی روح کانپ جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال کا ریپ کیا جاتا ہے، پھر مرڈر کر دیا جاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ فساد عریض اور فتنۃ فی الارض نہیں تو پھر کیا ہے میرے دوستو؟ اس کے ذمہ دار کون؟ ہم اور آپ ہیں۔ جو ذمہ دار ہے، جو سماج اور معاشرے کے افراد ہیں، وہی لوگ تو ہیں۔ اخلاق اور دین کے معیار کو بنا کر کے ہم نے معیار بنا لیا روپیہ ہونا چاہیے، ہم نے معیار بنا لیا کہ لڑکا کا خاص گھر ہونا چاہیے، اگر لڑکا دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی انسان ہمارے سماج کا اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگ تو دوسروں کے بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ارے اخلاق مند دیکھو، دین دیکھو۔ ہے کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے ایک رشتہ کیا تھا دین کی بنیاد پر، لڑکا کے پاس کچھ نہیں تھا، دیندار تھا، نمازی تھا، ہم نے رشتہ کر لیا، الحمدللہ بہت خوش ہے۔ دیکھ لیجئے، جو دیندار ہوتے ہیں وہ جس حال میں ہو آپ کی بیٹی کو نہیں ستائیں گا، اور جو بے دین ہوگا وہی انسان ستائے گا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات کبھی بھی۔ ہم دیکھیں اس کا دین، نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو انسان بے نمازی ہے، جب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، خالق کا جب وہ حق پہچانتا نہیں ہے، تو وہ مخلوق کا حق پہچانے گا؟ جو انسان اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، وہ انسان آپ کے بیٹی کے حق کو پہچانے گا؟ وہ ہماری بہنوں کے حق کی بیٹی کو، ہمارے بہنوں کے حق کو پہچانے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو اللہ کا نہیں، جو خالق کا نہیں، وہ مخلوق کا نہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جو خالق کا نہیں وہ مخلوق کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ نہیں کہ دینداری کے نام پر دھوکہ بھی کھا جائے۔ آج کل لوگ دینداری کے نام پر بھی دھوکہ کھا جا رہے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو پہچان کر کے رشتہ کرنا ہے۔ دلہے کو تلاشے جس کا عقیدہ صحیح ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، گڈ کیریکٹر کا مالک ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھے اخلاق والا مالک ہے، کیسے پہچانے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے سب لوگوں کا۔ تو میں بہت بڑا اصول حدیث کی روشنی میں سنا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، معاملہ ختم ہے۔ زیادہ آپ کو سر لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکا اخلاق والا ہے یا نہیں ہے، میری بیٹی کے لیے قابل ہے یا نہیں ہے، بس ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ آئیے حدیث۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ وَفِي رَوَایَةٍ يُخَالِطُ، تو تم میں سے ہر انسان دیکھ لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہے، کس کے ساتھ اس کی صبح ہو رہی ہے، کس کے ساتھ اس کی شام ہو رہی ہے، بس معاملہ ختم۔ اگر کسی انسان کے اخلاق کو جاننا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لے، اور دوست کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوست کو پوچھیں گے تو ایک دوست جس کا دوست شرابی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ میرا دوست نمازی ہے، 5 وقت پہلی صف میں رہتا۔ دوست لوگ اکثر و بیشتر اپنے دوست کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ الا ماشاء اللہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہو وہ الگ بات ہے، لیکن دوست
اکثر و بیشتر جھوٹی گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دوستوں کو پہچاننا، بس دیکھ لو کہ انسان کی یاری کس کے ساتھ ہے، انسان کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے، انسان کس کے ساتھ پھرتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس دیکھ لو۔ اگر نمازی کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو سمجھ لو کہ نمازی ہوگا، اگر اس کے ساتھ اس کی دوستی شرابی اور کبابی کے ساتھ ہے تو شرابی اور کبابی ہوگا۔ یہ تو اصول ہی ہے نا، جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، ہر انسان۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کافروں کو، مشرکوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، بس کہاں تک تعلقات رکھنا ہے وہیں تک تعلقات رکھو، جو لین دین ہے، جو دنیاوی مساوات ہے، جہاں تک ہے وہیں تک رکھنا ہے، دلی دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلی دوست بناؤ گے تو پھر تم گئے کام سے، اسی کے دین پر تمہارا مرنا اور جینا ہوگا میرے دوستوں۔ اکثر و بیشتر دیکھ لیجئے، نہیں میرا دوست بولا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کچھ کرنا بولے تو نہیں میرا دوست ہے نا، اس کو پوچھنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اچھا ہے لیکن اس کا جو دوست ہے شراب پیتا ہے، اس کا جو دوست ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کا جو دوست ہے وہ ماں بہن کو گالی دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔ یہ میری بات رہے تو آپ یقین نہ کریں، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے دوست کو دیکھیں، دوست کو دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آج ہے ہمارے پاس معیار؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آنکھ بند کر کے ہم جھٹ مگنی اور پٹ بیاہ کر لیتے ہیں، اور یہ جو اصول ہے یہ شریعت کی نظر میں صحیح ہے۔ دیکھ لیجئے، شریعت کی نظر میں ایسا ہی ہونا چاہیے، بس جھٹ مگنی ہو اور پٹ بیاہ، فوراً شادی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جو محاورہ ہے غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے، جب یہ بات آ ہی گئی ہے تو سنی لیجئے، ہم اور آپ جب بھی کوئی رشتہ کرتے ہیں تو بہت جلد بازی میں فیصلہ لیتے ہیں، بہت جلد بازی میں۔ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کہہ دیا اور رشتہ کر لیا، وہ ایسا دماغ میں گھسا دیتا ہے، ایسا پٹی پڑھا دیتا ہے، وہ دوسروں کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو انسان زندگی بھر بھگتتا ہے اس چیز کو، وہی ہوتا ہے جو زندگی بھر وہ انسان پچھتاتا ہے۔ اور وہ تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مظفر رزمی ہے، اس کا شعر ہے، بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ 1 منٹ کی غلطی آپ کو زندگی بھر کا مجرم بنا سکتی ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحدیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا کہ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ ٹھہراؤ، سوچ بچار، غور و فکر یہ اللہ کے طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے۔ لوگوں کے اندر ہاہاکار ہے کہ کہاں کوئی ہمارا اچک لے گا رشتہ، اسی لیے بس رات و رات کر دیتے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتے، اور جب معلوم نہیں ہونے دیتے تو کیا ہوتا، بعد میں پچھتاتے، اکیلے ہو جاتے، اور جب بھائیوں کے پاس جاتے، بہنوں کے پاس جاتے تو ایک ہی بات کہتے، شادی کرنے کے وقت میں ہم سے پوچھے تھے، شادی کرنے کے وقت میں ہم سے رائے مشورہ لیا تھا جو آگے جاؤ، تم نے اکیلا کیا تھا، اکیلا جانو۔ کبھی بھی جلد بازی نہیں، کبھی بھی جلد بازی نہیں، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی کا معاملہ ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ آپ کی ایک جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ آپ کی اولاد کے لیے زندگی جہنم بنا سکتی ہے، اور آپ خود جہنم کے اندر رہ سکتے ہو۔ سوچے سمجھے، غور و فکر کرے اور رائے مشورہ کرے، وہ بھی رائے مشورہ کیسے لوگوں سے، یہ نہیں للو پلو لوگوں سے نہیں، دیندار لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کرے جو آپ سے حسد نہ کرتے ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے رائے مشورہ لیتا ہے تو جان بوجھ کر کے اسے کھڈے میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا میں اپنے بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں، کروں کیا؟ اسے معلوم رہتا ہے کہ یہ بہت ڈینجر آدمی ہے، بہت ڈینجر آدمی معلوم رہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کرو۔
اب وہ بعد میں پچھتاتا ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو حاسدوں سے بھی مشورہ نہیں لینا ہے, اپنے دشمنوں سے بھی مشورہ نہیں لینا ہے, بلکہ جو دیندار لوگ ہیں, جن کے اندر رائے اور پختگی ہوتی ہے, جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں, جو تجربہ کار ہوتے ہیں, تجربہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے مشورہ لیجئے کہ بھائی میں اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, میں دلہا تلاش رہا ہوں, میں اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بھانجی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں یا نہ کروں؟ مشورہ لیجئے اور پھر مشورہ کے بعد عمل کیجئے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مشورہ کے تعلق سے. اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے, لیکن یہ جو ہے وہ مسلم شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ سنایا ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد مجھے 3 لوگوں نے پیغام دیا. 3 لوگوں نے مجھے پیغام دیا. ایک پیغام دینے والے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے پیغام دینے والے تھے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے پیغام دینے والے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑی عبرتیں ہیں, ذرا سنیے. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے فلاں لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے, مشورہ کرنے کے لیے آئے. کن سے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے امام, اس کائنات کے سب سے بڑی شخصیت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, نیک انسان سے. ہاں, ہم اور آپ جاتے ہیں بازار میں شرابی کبابی سے مشورہ لینے کے لیے, کافروں سے جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے, تو نقصان تو اٹھائیں گے ہی نا. کیا بولتے ہیں ارے اسے کیا معلوم ہوتا, خالی مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد, اس کے علاوہ اسے کیا آتا, ان سے کیا مشورہ لینا. ایسا بھی نظریہ ہے, جو دنیا دیکھا رہتا ویسے لوگوں سے مشورہ لینا, اور جو دنیا دیکھا رہتا وہی کھڈے میں ڈال دیتا. یاد رکھ لیجیے. کیا کروں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا کروں, مجھے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے, اور مشورہ دینے والا وہی امین ہونا چاہیے. یاد رکھ لیجیے, دھوکہ دینے والا نہ ہو, آپ کو یقین ہو کہ یہ مشورہ انسان صحیح دے گا. جب بھی آپ مشورہ لیں, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو مت لیجیے مشورہ. کیسے مشورہ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ دیکھو, یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک ایسے شخص ہے کہ طرب لا مال لہ. آج کل ان کی حالت بہت خراب ہے, غربت والی زندگی ہے, غریب شخص ہے, ان کے پاس پیسہ وغیرہ آج کل نہیں ہے. اگر تم شادی کر لو گے تو تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے. دیکھیے جتنی بات ہے اتنی ہی بات. اگر ہم سے کوئی انسان مشورہ لینے کے لیے آئے, کیا بھائی وہ لڑکا صحیح ہے کہ نہیں صحیح, اگر ہم نے اسے دیکھا رہتا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ارے وہ تو دارو پیتا ہے, میں نے دیکھا ہے اسے دارو پیتے ہوئے. لیجیے, ایسے بڑے بڑے الزام لگانے والے لوگ بھی ہیں. اسی لیے ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں, اچھے اچھے رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اچھے اچھے رشتوں کو بھی دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم پہنچتے ہی غلط لوگوں کے پاس. اچھے لوگوں سے مشورہ لیجئے. کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت غریب آدمی ہے, طرب لا مال لہ, آج کل ان کے پاس مال نہیں ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ لڑکا بھی ایسا کھوجے جس کے پاس کھلانے پلانے کی طاقت ہو. یہ نہیں کام کرنے والا کچھ نہیں ہے, بس شادی کر دیے. آج کل ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں, بچہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے, کما نہیں رہا تو شادی کر دیتے. کیا بولتے کہ نہیں شادی کے بعد سدھر جائے گا. بھائی شادی سے پہلے جب اپنا پیٹ نہیں پال سکتا تو شادی کے بعد 2 جنے کا پیٹ کیسے پالتا. ایسا بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری عورت کے مرد کے اوپر ہے. اس کے بعد بہرحال ابو جہم, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ دیکھو یہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ضراب للنساء, بہت سخت مزاج ہیں, عورتوں کو مارنے والے ہیں, عورتوں کو مارنے والے ہیں, بہت سخت مزاج ہے. لہٰذا آپ ایسا کرو اسامہ بن زید سے شادی کر لو, یا بہتر مشورہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تینوں بھی نام جو ہیں یہ معمولی انسان کے نام نہیں ہیں, یہ بڑے بڑے اولیاء کے نام ہیں, اس کائنات کے سب سے بڑے ولی کے نام ہیں. کون جانتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر کے آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ بننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہی سے شادی کر لو. کون جانتا آگے کی بات, لیکن کم سے کم حیثیت تو ہونی چاہیے نا. یہ نہیں کہ اس کے اندر خرابی تھی,
یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے وقت میں، رشتہ جوڑنے کے وقت میں اندھے نہ بن جاؤ، ذرا آنکھیں بھی کھلی رکھو، عقل بھی ذرا کھلا رکھو، اندھے نہ بن جاؤ۔ نہیں ہمارا بھائی کہہ دیا صحیح ہوگا، نہیں ہماری بہن کہہ دی صحیح ہوگی، ایسے ہی لوگ تو اپنے قریب والے گھٹے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، سماج اور معاشرے کی جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں میرے دوستوں۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسامہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ ایسا ہاتھوں سے کہا کہ اسامہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ سنو، طاعت اللہ و رسولہ خیر لکی، اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات مانو گی تو بھلائی میں رہو گی، اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات مانو گی تو بھلائی میں رہو گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ پورے مدینہ کے لوگ میرے پر رشک کرتے تھے، واہ کیا گھرانہ ہے، کیا اس نے شوہر پایا ہے۔ اللہ اکبر، مشورہ کرنے کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کے اندر ہے کہ پورے مدینہ کے لوگ، پورے اہل مدینہ فخر کرتے تھے، رشک کرتے تھے، واہ فاطمہ کی کیا زندگی ہے، کیسا دلہا پایا ہے، کیسا رشتہ اس نے پایا اسامہ بن زید کا، یہ رشک کرتے تھے۔ یہ کیسے ملا؟ یہ مشورہ کرنے کی وجہ سے ملا۔ اور کس سے مشورہ کیا؟ جا کر کے سب سے نیک انسان سے مشورہ کیا۔ یہ ہم اور آپ بھی جب بھی دلہا تلاشیں یا دلہنی تلاشیں، اگلے جمعہ آپ سنیں گے دلہن کی کیسے تلاش کرے، اس میں بھی ہم آپ کو بتلائیں گے، لیکن کبھی اگر ہم دلہا تلاشیں تو بھی اور دلہن تلاشیں تو بھی نیک لوگوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں۔ مشورہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ انسان سے مشورہ ہو گیا، نیک لوگوں سے مشورہ کر لیے، نیک لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد باری آتی ہے خالق کائنات سے مشورہ کرنے کی۔ اللہ اکبر، آج ہم سب سے مشورہ کر لیتے ہیں، سب سے رائے مشورہ کر لیتے ہیں، اپنے رب سے مشورہ نہیں کرتے، نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے رب سے بھی مشورہ کریں۔ وہ رب سے مشورہ کیسے کریں گے؟ دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، یعنی دلہے کے لیے بھی رب سے مشورہ کرنا اور دلہن کے لیے بھی رب سے مشورہ کرنا۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے کہ رب سے کیسے مشورہ کریں۔ تو جب ہم دلہا تلاشیں، اس کے اخلاق و کردار کو دیکھیں، نیک لوگوں سے مشورہ کریں۔ اس کے بعد آج کل ہمارے اور آپ کے سماج میں دلہے تلاشنے کے وقت میں یہ بھی بہت برائی پھیل رہی ہے کہ ایک انسان بات کر رہا ہوتا ہے، دلہا تلاش رہا ہوتا ہے، اور کسی سے جا کے پوچھتا ہے بھائی میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کر رہا ہوں، اسے معلوم ہو جاتا رہے فوراً کیا کرتا ہے، ایک دوسرا رشتہ پیش کر دیتا ہے۔ نہیں وہ نکو، وہ کیا کرتے، یہ کرو میرے پاس اتنا اچھا رشتہ ہے، میری بہن سے کر لو، میری بیٹی سے کر لو۔ ایسے لوگ کرنے والے سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھ لیجیے، سماج اور معاشرے کے سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور ایک ناجائز کام کر رہے ہیں۔ جب تک ایک انسان کی بات چل رہی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ پیش کرے، اسی لیے لڑائی جھگڑے ہیں نا۔ اور یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر پیغام بھیجے، یہ جائز نہیں ہے۔ لا یخطبو کا لفظ ہے علی خطبت اخی، کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر کوئی دوسرا پیغام دے۔ ہاں جب اگر کینسل ہو گیا یا پھر سمجھ لیجئے کہ نہیں مجھے رشتہ نہیں کرنا ہے، اگر کوئی کہے آپ رشتہ لے کے گئے، نہیں میری فلاں جگہ بات چل رہی ہے، آپ خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کر لیجئے، یہ نہیں کہ اس میں آپ جو ہے روڑا اٹکا دیں، طرح طرح کی بات کریں، بہتان لگائے، الزام تراشی کرے، فتنے فساد کی بات کرے۔ اور آج کل تو اور ہے، یہ رشتے بھی کیسے طے ہوتے ہیں، دین کے اوپر نہیں، اخلاق کے اوپر نہیں، لڑکے جو طے ہوتے ہیں ذرا سوچنا اور سننا میرے دوستو۔ یہاں جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری اس بات کو غور کرنا، اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ انسان اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کرے، یہ نہیں کہ میرے سے دشمنی کر لے، اللہ جاننے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، رشتے ہمارے جو طے ہوتے ہیں، لڑکا جو طے ہوتا ہے وہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں۔ کیسے؟ جس طرح سے بازار کے جانوروں کی منڈیوں میں ہم اور آپ ایک جانور خریدتے ہیں، اسے چھو کر کے دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک جانور والے سے کہ یہ جانور کتنے کا ہے، جانور والا کہتا ہے کہ 20,000،
ہم اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اتنے مہنگے کا جانور نہیں چلے گا, مجھے 15 میں دے دو, 10 میں. ہوتی ہے نہیں بازار کے اندر. ٹھیک آج کل ہم اور آپ دلہے بھی ایسے ہی خریدتے ہیں. جاتے ہیں تو سب سے پہلا یہ دلہے کا دام کیا ہے؟ اچھا ہٹا کٹا ہے, موٹا تازہ تو ہے, لیکن دلہے کی ریٹ کیا ہے؟ جانور کے خرید و فروخت میں اور دلہے کے خرید و فروخت میں, دلہن کے خرید و فروخت میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے, جن جن لوگوں نے اپنے اولاد کے لیے دلہا خریدا ہے وہ جانور بنا کر کے خریدا. اپنے بیٹے کو جانور بنا دیا ہے اور کچھ نہیں ہے, جانور بنا دیا ہے. ہاں بھاؤ, مول اور بھاؤ جیسے جانور کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے. اور یاد رکھیں یہی وہ نظریہ ہے کہ آج ہماری بہویں جو ہے ساس اور سسرے سے بغاوت اختیار کرتی ہے, اپنے شوہر سے بغاوت اختیار کرتی ہے. کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے باپ نے اسے خریدا ہے. کائنات کے رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں, لڑکیوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے. اور بچے بیٹھ جاؤ. اور کیا ہے کہ لڑکیوں کو والدین یہ کہہ کر کے بھیجتے ہیں کہ میں نے تجھے خرید کر کے لڑکا دیا ہے. لڑکی بھی یہ کہتی ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں, اگر ساس اور سسرے کچھ حکم چلاتی ہیں یا کہتی ہے کہ تم شوہر کو چھین لو گی, میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی, تو لڑکیاں کہہ دیتی ہے, چونکہ آج کل لڑکیاں تو تیز ترار ہوتی ہے, کہہ دیتی ہے تمہارا بیٹا کہاں ہوا؟ میرے باپ نے تو 2 لاکھ میں 3 لاکھ میں خرید لیا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ, اب وہ میرا خریدا ہوا غلام ہے. تو جس نے بھی یہ کام کی, اکثر و بیشتر سماج اور معاشرے کے اندر جانوروں کی طرح ہم اپنے بیٹے کو خرید و فروخت کرتے, بیچتے یا دلہن کی تلاش کرتے. اور جو سب سے زیادہ قیمتی والا ہوتا ہے وہی جلدی بک جاتا ہے. یعنی کہ جس لڑکی کے پاس یا جس لڑکی کے والد کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ لڑکا جلدی, وہ اس کے رشتے جلدی مل جاتے ہیں, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی پڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے, اسی لیے تو فتنہ فساد ہوتا ہے میرے دوستو. لہٰذا کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے میرے دوستو, کبھی بھی نہیں, بلکہ دین اور اخلاق کو ترجیح دیں, ایمان کو ترجیح دیں, عقیدے کو ترجیح دیں. اگر عقیدے کو ترجیح دیں گے, دین اور ایمان کو ترجیح دیں گے, تو یقین مانیے کہ ہماری جو نسل ہے, ہمارا سماج اور معاشرہ یہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہ سکے گا. اور اسی دلہے کی تلاش جو ہم نے اور آپ نے معیار بنایا ہے کہ دلہا اتنے کا ہونا, دلہا ایسا ہونا, تو اس کی دوسری نوبت یا دوسرا راستہ نکل آیا کہ لڑکیاں خود اپنا دلہا تلاش لیتی ہیں. لڑکیاں اپنا خود دلہا تلاش کر کے بھاگ جاتی ہیں اور خود نکاح کر لیتی ہیں, جبکہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے دلہا تلاشا گیا نکاح, وہ تو نکاح ہی نہیں, وہ تو حرام ہے. اور کتنے ایسے بھی ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ خود لڑکی کو بھگا رہی ہے. کیوں؟ معلوم ہے دلہے ملنا مشکل ہے, آج کل دلہے نہیں ملیں گے, دلہے بہت مہنگے. معلوم ہے ماں بھی پیچھے سے سپورٹ کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کو لے کے بھاگ جاؤ. اگر باپ کچھ کرے تو نہیں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. یاد رکھ لیجئے, جس شادی کے اندر جس دلہن کے ساتھ اس کا باپ ولی نہ ہو وہ تو نکاح ہی نہیں, وہ تو زنا ہے. بہت مشہور اور معروف بات ہے, بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے کہ جس نکاح میں لڑکی کے طرف سے اس کا ولی نہ ہو, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, اور وہ نکاح زنا ہے, وہ نکاح زنا ہے. کتنے ایسے سماج کے اندر لڑکیاں ہیں جو خود سے دلہا تلاش لیتی ہے, مطلب کہ لے کر کے 9 2 11 ہو جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. اس کے ذمہ دار کون؟ یا ہم اور آپ, ہمارے سماج کے بڑے لوگ جنہوں نے دلہے کی تلاش کو مہنگا بنا دیا. میرے دوستوں, اگر ہم سستا رکھتے تو آج یہ نوبت دیکھنے نہیں آتی. اور ایک چیز دلہے کی تلاش میں سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات, جس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہاں ایسا بھی کرنا, یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس غلطی کے شکار ہو چکے ہیں, اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ آئندہ سے ایسی غلطی نہ کریں. وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ دلہا کو تلاشیں, دلہن سے ایک بار پوچھ لیا کریں. لوگوں کو پوچھتے, باپ سے پوچھتے, چاچا سے پوچھتے, نانا سے پوچھتے, پورے گاؤں سے پوچھتے, گھر میں بیٹھی دلہن سے نہیں پوچھتے.
کہ بھائی میں آپ کا نکاح اس سے کر رہا ہوں، کیا آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ ہاں، میں باپ جو کہہ دیا کرنا، نہیں کرے گی تو جا، ایسی اولاد کو میں قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں، کتنے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو مار پیٹ کر کے اپنی اولاد کو زبردستی شادی کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور ایسی اولاد کیا کہتے ہیں؟ ایسی اولاد کبھی وہ خوش رہ سکے گی؟ ایسی اولاد کیا میاں بیوی کا تعلق قائم رکھ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ پوچھئے، یہ میری بات نہیں، آپ یہ نہیں کہہ دیں کہ میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، نہیں، یہ حکم ہے، یہ مشورہ ہے اس کائنات کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سنو، جو بیوہ عورت ہے، جو مطلقہ عورت ہے، ایسی عورت ہے جس کی پہلے شادی ہو سکی ہے، اگر اس کی دوسری شادی کرنی ہے تو تم اس سے مشورہ لو، ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں۔ اور اگر بکر ہے، باکرہ ہے، کنواری لڑکی ہے، اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی لڑکیوں سے اجازت لو، پرمیشن لو، پوچھو، میں آپ کا نکاح، میری بیٹی شرماتے، ٹی وی سیریل دکھنانے میں نہیں شرماتے ہمارا، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہنانے میں باپ نہیں شرماتا، بے پردہ گھمانے میں نہیں شرماتا، لیکن یہ شادی کے بارے میں پوچھنے میں شرماتا، نہیں مجھے شرم آتی۔ ارے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ پوچھو، اجازت لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پوچھے، پرمیشن کیسے لے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ جو عورت ہے، یعنی کنواری جو عورت ہے، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اگر خاموش ہو جائے تو الحمدللہ نکاح کر دو، اور اگر خاموش نہ رہے، کوئی لڑکی انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں کروں گی شادی، تو کیا ولی کو حق ہے کہ وہ شادی کرائے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں دیں گے کہ اگر کوئی باپ، کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی ہے، باپ کے پسند کا انکار کر رہی ہے، اپنے بھائی کا پسند کا انکار کر رہی ہے، تو کیا اس کے باپ اور بھائی کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی شادی کر دے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر دیں گے، جس کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دلہن کی تلاش کیسے کرے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور آپ یہ پیغام، یہ ہمارے بیانات جو ہیں، آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔